کہ جب بیٹھو تو 10 دفعہ استغفار، گناہوں کی معافی، 10 دفعہ درود شریف. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ بہت اہم اس میں سبق ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا یہ ہمیں نصیحت کرتے تھے. پھر کیا کرنا ہے؟ یہ مراقبہ کرنا ہے کہ جب تک کسی باغیچے سے جھاڑیوں کو صاف نہ کیا جائے، پھول بوٹے اس میں پیدا نہیں ہوتے. تو جب تک دل میں دنیا کے جو گٹر اور دنیا کے محبت کے جو گٹر ابل رہے، اس کو گٹر ہی کہا کرو، دنیا مردار کی محبت کے کیا ہیں؟ یہ گٹر ہیں. دنیا مردار کی محبت کے گٹر یہ جب تک بند نہیں ہوں گے، اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹیں گے. ایک ہی سوراخ سے گٹر کا پانی بھی نکل رہا ہو اور چشمہ بھی نکل رہا ہو، کبھی دیکھا آپ نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ جس سوراخ سے چشمے نکلتے ہیں ان سے گٹر کے پانی نہیں نکلتے. اور جن سوراخوں سے کراچی میں تو الحمدللہ یہ مثال سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر سوراخ سے گٹر کا پانی نکل رہا ہے. تو کبھی آپ نے دیکھا چشمے ابلتے ہوئے کراچی میں؟ تو جس دل میں دنیا مردار کے گٹر کا پانی ابلتا ہو، اس دل میں اللہ کی محبت کے چشمے نہیں پھوٹ سکتے. تو یہ حضرت فرماتے تھے یہ مثال سوچیں. کیوں سوچیں؟ آگے بتا رہا ہوں میں. پھر ایک اور مثال سوچیں، اور یہ ہمارے سب اکابر بتاتے رہے ہیں، صرف ہمارے حضرت کی بات نہیں ہے. دوسری کیا مثال؟ کہ جب سفید کپڑوں کو نیل لگایا جاتا ہے اس میں چمک پیدا کرنے کے لیے، تو پہلے میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے. ڈائریکٹ نیل نہیں لگا دیا جاتا ورنہ عجیب سا لگے گا. پہلے اس کا میل اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس میں برائٹنس پیدا کرنے کے لیے، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے، اس گند اور میل کچیل کو دور کرنے کے بعد پھر اس کو نیل کے پانی میں ڈبویا جاتا ہے. پھر کیسا اجلا اجلا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے وہ. تو جب تک دل میں اللہ کے غیر کی محبت کا گند صاف نہیں ہوگا، اللہ کی محبت کے نیل سے دل چمکدار نہیں ہوگا. یہاں تک کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. پھر حضرت فرماتے تھے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی تو یہ سوچنا ہے نا، سوچنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانی ہے. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دیں، وجہ میں بتاؤں گا آخر میں. لا الہ کرتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دائیں طرف سر کو لے کے جانا ہے، اور توجہ یہ کرنی ہے کہ دل سے لا الہ کا مطلب کوئی معبود نہیں، کوئی محبوب نہیں،